السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. صدر جلسہ معزز علماء کرام، عزیز طلباء، اسلامی اور دینی بھائیوں، پردہ نشین خواتین ملت اسلامیہ، اللہ رب العالمین کہ بیشتر بہت سارے اوامر ہیں، فرامین ہیں، احکام ہیں، آرڈرز ہیں، کہ جس کے ذریعہ سے اللہ سبحانہ و تعالی سوسائٹی، سماج، معاشرے کی اصلاح اور درستگی چاہتا ہے، انہی اوامر میں سے ایک امر، ایک آرڈر، ایک حکم اللہ رب العالمین کی جانب سے جو امت محمدیہ خیر امت کو ملا ہے، دیا گیا ہے، اس کو عربی زبان میں صلۃ الرحم کہا جاتا ہے۔ صلۃ الرحم دو کلموں سے ملا ہے، اور صلہ عربی میں کہتے ہیں جوڑنے کو، اور رحم کا اطلاق ان نسبی رشتوں پر ہوتا ہے جو ایک مرد یعنی باپ اور دوسری عورت یعنی ماں سے مل کر کے بنتا ہے۔ گویا کہ ماں باپ سے جو رشتہ جڑتا ہے اس کو عربی زبان میں صلۃ الرحم کہا جاتا ہے، رشتے کو جوڑنا۔ اب صلہ رحمی یعنی کون لوگ ہیں کہ جن سے رشتے کو جوڑا جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے، ایک مرد اور ایک عورت سے مل کر کے یہ رشتہ بنتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے باپ کی جانب سے کچھ رشتے آئیں گے اور دوسری طرف ماں کی جانب سے کچھ رشتے آئیں گے۔ باپ کی جانب سے جو رشتے آئیں گے وہ ہمارے یہاں مشہور ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ددھیال کا رشتہ، ددھیال کا رشتہ، لہذا باپ
دادا پردادا، باپ کا بھائی آپ کا چاچا ہوا، چاچا کے بیٹے بیٹیاں، یعنی مکمل آپ اپنے والد کی جانب سے جو خاندانی رشتے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ددھیال کے رشتے صلہ رحمی میں داخل ہیں. ان سے رشتہ جوڑنا آپ پر واجب ہے. سن لیجئے، بہت پوائنٹ کی اور علمی گفتگو کروں گا میں، لہذا تھوڑی دیر کے لیے آپ جو کھڑے ہوئے بیٹھ جائیے، ادھر آ جائیے، ادھر آ جائیے، ادھر آ کے بیٹھ جائیے، ادھر کرسیاں خالی ہیں. ہاں بھائی راحت کہاں ہے یہ لوگ؟ بیٹھ جائیے آ کر. کیوں کھڑے ہوئے؟ سنائی نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ ادھر آ کے بیٹھ جائیے آرام سے، کرسیاں خالی ہیں آپ کے لیے. لہذا والد کی جانب سے یعنی ددھیال کے جو رشتے ہیں ان کو جوڑنا واجب ہے، ضروری ہے. اسی طرح ماں کی جانب سے جو رشتے آتے ہیں، ماموں، خالہ خالو، نانا نانی، پرنانی پرنانا، جی ہاں، تو ماں کی جانب سے جتنے بھی رشتے آتے ہیں ان تمام رشتوں کو جوڑنا یہ واجب ہے. اور انہی کو شریعت کے اندر اولو الارحام کہا جاتا ہے، یعنی وہ رشتے کہ جن سے صلہ رحمی واجب ہے، ضروری ہے، ان کو جوڑا جائے. آئیے اب ہم کتاب و سنت کے مطابق آپ کے سامنے چند باتیں رکھتے ہیں کہ صلہ رحمی کے فضائل کیا ہیں. وہ لوگ جو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں یہ اللہ کے نزدیک کیسے ہیں، اور وہ لوگ جو رشتہ داریوں کو کاٹتے ہیں، جو قطع تعلق کرتے ہیں، ان کا کیا مقام ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک اور اس کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، اور شریعت مطہرہ میں ایسے لوگوں کے تعلق سے کیا احکامات موجود ہیں، کیا فرامین موجود ہیں، اس کے تعلق سے انشاءاللہ العزیز میں مختصراً آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کروں گا. پہلی چیز، صلہ رحمی کی فضیلت آپ جان لیجئے کہ وہ آدمی جو صلہ رحمی کر رہا ہے، رشتہ داریوں کو جوڑتا ہے سماج میں، اور خاص طور پہ وہ رشتے جن سے تعلق استوار کرنا اور جن کو جوڑنا ضروری قرار دیا گیا ہے شریعت میں، یہ ایمان کی دلیل ہے. واضح ہو کہ ایسا آدمی حقیقت میں مومن ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فرمایا فلیصل رحمہ، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. گویا کہ صلہ رحمی کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان سے جوڑا ہے. یعنی اگر آپ کا ایمان اللہ کی ذات اقدس پر ہے، اور اسی طرح آپ کا ایمان آخرت کے دن پر ہے کہ قیامت برحق ہے، قیامت قائم ہونے والی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کریں گے، آپ رشتوں کو جوڑیں گے. لیکن اگر آپ کا ایمان اللہ پر نہیں ہے، اگر آپ کا ایمان اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر نہیں ہے، آپ کا ایمان اگر قیامت کے برحق ہونے پر نہیں ہے، اگر آپ قیامت کو جھٹلا رہے ہیں، آخرت کے دن کو جھٹلا رہے ہیں، اس پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، تو گویا کہ آپ رشتے داریوں کو کاٹیں گے، جوڑیں گے نہیں. پتہ یہ چلا کہ وہ آدمی جو صلہ رحمی کرتا ہے، وہ آدمی
جو رشتوں کو جوڑتا ہے حقیقت میں یہ شریعت کی نظر میں مومن ہے، لیکن وہ آدمی جو رشتہ داریوں کو کاٹتا ہے، رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، شریعت کی نظر میں ایسا آدمی حقیقت میں مومن نہیں ہے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ اور اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اے لوگو اللہ کی عبادت کرنا، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اور فرمایا اللہ رب العالمین نے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، لوگو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ کیا خوبصورت کلام ہے رب کریم کا، کیا خوبصورت انداز ہے الہ العالمین کا۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے توحید کا تذکرہ کیا، اور توحید کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اخلاقی فریضے کو گرایا ہے، اور اخلاقی فریضے کو اپنانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی نہ ٹھہرانا۔ اور کیا کرنا ہے سنو ایمان والو، سنو اللہ کیا کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ان بیچارے ماں باپ کے ساتھ، ان بوڑھوں کے ساتھ، ان بزرگوں کے ساتھ، اس والدہ کے ساتھ، اس والد گرامی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور فرمایا اللہ رب العالمین نے وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بہتر سلوک کرو، بہتر طریقے سے پیش آؤ، نرمی سے پیش آؤ۔ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ میرا اور نہ کسی عالم کا حکم ہے، بلکہ رب کائنات کا حکم ہے، عرش عظیم کے رب کا حکم ہے۔ رب کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، او لوگو اللہ کی عبادت کرنا، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اللہ رب العالمین مزید فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، او لوگوں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا، وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ میرے بھائیوں، پہلی علامت جو بیان کی گئی ہے کہ رشتے دار حقیقت میں اور رشتوں کو قائم کرنے والا حقیقت میں جو اللہ کے نزدیک ہے، امام رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حقیقت میں کون ہے؟ وہ ایمان والا ہے۔ میرے بھائیوں آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے صلہ رحمی کے تعلق سے سب سے بہتر بات جو بیان فرمائی ہے وہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں امام رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او لوگو ایوہ الناس، اے لوگو افشوا السلام، سلام کو عام کرتے رہنا، واطعموا الطعام، لوگوں کھانا کھلاتے رہنا، اپنے مسکین بھائیوں کو، اپنے پیارے بھائیوں کو، اپنے لاچار بھائیوں کو، اپنے غریب بھائیوں کو، اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت قائم کرنے کے لیے کھانا کھلاتے رہنا۔ وصلوا الارحام، اے لوگوں اسی طرح رشتے داریوں کو جوڑتے رہنا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا حکم دیا سلام عام کرنے کا، دوسرا حکم دیا کھانا کھلانے کا، تیسرا حکم دیا رشتے داریوں کو جوڑنے کا، چوتھا حکم دیتے ہیں صلوا باللیل والناس نیام، راتوں میں نماز پڑھتے رہنا اس خالق حقیقی کے لیے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں ایک نطفے سے، ایک قطرے سے اس نے پیدا کیا، تمہیں عدم سے وجود جس ذات نے بخشا ہے اس کے لیے راتوں میں نماز پڑھتے رہنا۔ والناس نیام، اس حال میں کہ دوسرے لوگ سوئے ہوئے ہو اور تم اللہ کے لیے اٹھتے ہو، وضو بناتے ہو،
سردی کے موسم میں اٹھتے ہو لحاف کو چھوڑتے ہو, رضائی کو چھوڑتے ہو, کمبل کو چھوڑتے ہو, اور اٹھنے کے بعد تم اللہ رب العالمین کے سامنے جا کر کے اپنی پیشانی کو خم کرتے ہو, اپنے ماتھے کو ٹیکتے ہو. یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ تم اللہ کے اچھے بندے ہو. اے لوگوں, جب تم یہ کرنے لگو گے, فرمایا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تدخل الجنت بسلام, سلامتی کے ساتھ, امن کے ساتھ جنت میں داخل ہو جانا. میرے بھائیوں, دخول جنت کا سبب ہے صلہ رحمی, رشتوں کو جوڑنا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق دخول جنت کا سبب ہے کہ ایسا آدمی جنت میں داخل ہوگا. اور آئیے ایک اور حدیث سناتا ہوں. میں آپ کے سامنے صرف نصوص بیان کروں گا, سنتے رہنا. قرآن سے, حدیثوں سے انشاءاللہ باتیں پیش کرتا رہوں گا. ایک اور حدیث سناتا ہوں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اللہ رب العالمین فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, فرمایا انا الرحمن, اللہ کہتا ہے میں رحمان ہوں. سنو اے لوگوں, سنو, ادھر ادھر بات مت کرو, رحمان کی بات کرو. رحمان کیا کہہ رہا ہے, تمہارا رب کیا کہہ رہا ہے, آؤ سنو, میں سناتا ہوں. کہتا ہے انا الرحمن, میں رحمان ہوں, وہی الرحم, اور یہ رشتہ ہے, وہی الرحم, رحم یہ رشتے کو کہا گیا, وہی الرحم, اور یہ رشتہ ہے. فرمایا شققت لہا اسما من اسمی, میں نے اپنے نام میں سے اس کو نام دیا ہے, میں نے اپنے نام میں سے اس کے نام کو نکالا ہے. آگے کیا فرمایا وہ بھی سنتے چلو. فرمایا اللہ رب العالمین نے من وصلہا وصل, جو اس کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں. اللہ کیا کہتا ہے اللہ؟ بزرگوں, بھائیوں, نوجوانوں سنیے گا, مائیں اور بہنیں سن رہی ہوں وہ بھی سنیے گا. کیا کہا؟ من وصلہا وصلت, جو صلہ رحمی کرے گا, جو رشتوں کو جوڑے گا, وصلت, اللہ کہتا ہے میں اس کو جوڑوں گا. عرش والا کہتا ہے میں اس کو جوڑوں گا. اور جس کو اللہ جوڑ دے سمجھ لو دنیا میں بھی قبول ہے, آخرت میں بھی قبول ہے. اور فرمایا ومن قطعها بتت, اور جو اس کو کاٹے گا میں اس کو کاٹ کے رکھوں گا. نہ دنیا کا رہے گا, نہ برزخ کا رہے گا, نہ آخرت کا رہے گا. ہر جگہ یہ سزا کا مرتکب ہوتا رہے گا, ہر جگہ پٹتا رہے گا, ہر جگہ پریشان رہے گا, ہر جگہ عتاب کا, سرزنش کا شکار ہوتا چلا جائے گا. آپ اندازہ لگائیے کیا فرمایا کہ وہ لوگ جو رشتوں کو جوڑتے ہیں دراصل یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کو جوڑتا ہے. اور ماشاءاللہ دیکھ لیجئے الحمدللہ وہ ہمارے بزرگ بھائی, میرے بزرگ بھائی ماشاءاللہ یہاں پر زیادہ ہیں, اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. نوجوان بھائیوں آپ بھی سننا, آپ مستقبل کے چراغ ہو, روشن چراغ ہو, آپ فیوچر ہو, آپ مستقبل کے بہترین خوشنما چراغ ہو. آپ جو ہیں وہی آنے والے فیوچر کو بہتر بنا سکتے ہیں, اپنے سماج کو بہتر بنا سکتے ہیں, اپنی سوسائٹی کو اچھا کر سکتے ہیں, اپنے معاشرے کو بہتر بنا سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو دلوں میں محبت پیدا کرنی ہوگی, آپ کو دلوں میں مودت پیدا کرنی ہوگی, آپ کو لوگوں کے تعلق سے اچھا ویوہار کرنا پڑے گا, آپ کو بہتر نرمی کے ساتھ اپنے معاملات کرنے ہوں گے. تو اللہ نے کہا من وصلہا وصلت, جو اس کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا. پتہ یہ لگا کہ صلہ رحمی کرنے والے ان کی رسی کبھی ٹوٹتی نہیں. اللہ کیا کہا پتہ ہی چلا کہ صلہ رحمی کرنے والے وہ لوگ جو رشتے داریوں کو چھوڑتے ہیں. مائیں اور بہنیں خاص طور پہ سنیں, کیونکہ ہمارے درمیان سب سے زیادہ پھوٹ, اختلاف, انتشار, افتراق جو ہمارے گھروں کے اندر پیدا ہوتا ہے, ہماری مائیں اور بہنیں کچھ کبھی کبھار جہالت اور نادانی کی وجہ سے ایسا کر دیتی ہے. ان کو سننے کی ضرورت ہے. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے من وصلہا وصلت, بار بار دوہرا رہا ہوں, مقصد ہے تاکہ اس نقطے کو سمجھیے, جو اس کو جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا. اللہ نے جوڑا نہیں جوڑا ابو بکر کو کس کے ساتھ؟ امام رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اللہ کون ہے جو ابو بکر
کو یاد نہیں کرتا لوگوں. ابو بکر نے رشتے کو جوڑا, اللہ نے محمد رسول اللہ کے ساتھ جوڑ دیا. ابو بکر نے رشتے کو جوڑا, اللہ نے صدیق بنا دیا. ابو بکر نے رشتے کو جوڑا, اللہ نے سب سے بہتر آدمی قرار دیا نبیوں اور رسولوں کے بعد. یہ ہے جوڑنا. من وصلہا وصلت, جو اس کو جوڑے گا میں اس کو جوڑ دوں گا. ومن قطعہا بسطت, اور جو اس کو توڑے گا, جو قطع تعلق کرے گا, بسطت, کاٹ کے رکھ دوں گا. کیا ہوا ابو لہب کا؟ کیا ہوا ابو لہب کا؟ بچے بھی کام ہے. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب, نہ مال کا مایا نہ اولاد کا بھائی. اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے میرے بھائیوں. ومن قطعہا بسطت, جو اس کو توڑے گا میں اس کو کاٹ کے رکھوں گا. اور اسی بنا پر علی بن حسین نے اپنے بچے سے کہا تھا, یا بنیا, میرے بچے, لا تصحبن قاطع رحم, بچے جو آدمی رشتہ داریوں کو کاٹتا ہو, جو آدمی رشتہ داریوں کو توڑتا ہو, میرے بچے ایسے آدمی کی صحبت اختیار نہ کرنا. میرے بچے ایسے آدمی کے پاس نہ بیٹھنا. کیوں؟ انی وجدتہ ملعونا فی کتاب اللہ, کیونکہ میں نے ایسے آدمی کو جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے, جو رشتہ داریوں کو کاٹتا ہے, میں نے ایسے آدمی کو کتاب اللہ میں ملعون پایا ہے. اللہ نے لعنت کی ہے ایسے آدمی پر جو رشتہ داریوں کو کاٹتا ہے. میرے پیاروں, اب آپ اندازہ لگائیے کہ آپ مرحوم بننا چاہتے ہیں, یعنی وہ آدمی جس پر رحم کیا جائے, یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ملعون کہا جائے, آپ پر لعنت بھیجی جائے. آپ خود فیصلہ کیجئے عمل کر کے. اس لیے میرے بھائیوں, کوشش کرو کہ آپ کو مرحوم کہا جائے, ملعون نہیں. آئیے وہ آیت پیش کرتا ہوں جس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے رشتے داری کو کاٹنے والے کو ملعون قرار دیا ہے. اللہ سورہ محمد میں فرماتا ہے, فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ, تم سے کوئی بعید نہیں ہے. کیا تم نے یہ امید کر رکھی ہے, اور سنو تم سے یہ بعید بھی نہیں ہے, ان تولیتم, اگر تمہیں سرداری مل جائے, اگر تم ذمہ دار بن جاؤ, اگر تمہیں حکومت مل جائے, اگر تمہیں عمارت مل جائے, اگر تمہیں بادشاہت مل جائے, ان تفسدوا فی الارض, تم زمین میں فساد برپا کرو گے, وتقطعوا ارحامکم, اور عمارت مل گئی, تمہیں بادشاہت مل گئی, تمہیں حکومت مل گئی, تو کیا کرو گے؟ زمین میں فساد تو مچاؤ گی, لیکن سب سے پہلے جو عمل کرو گے وہ تو تقطعوا ارحامکم, رشتے داریوں کو کاٹتے پھرو گے. سب سے زیادہ رشتے ناطے وہ لوگ کاٹتے پھرتے ہیں جن کے پاس مال زیادہ ہے, یا جو کسی عہدے پر ہوتے ہیں, کسی منصب پر ہوتے ہیں. جیسے ہی عہدہ مل گیا, کوئی منصب مل گیا, کوئی بادشاہت ہاتھ آ گئی, گھر کی ذمہ دار, سردار, پردھان جی بن گئے, چیئرمین صاحب بن گئے, نیتا جی بن گئے, سب سے پہلے یہ وہ لوگ ہیں جو رشتہ داریوں کو کاٹتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے صاحب, رشتہ داریوں کو کاٹیں گے تو کیا ہوگا؟ سنو کیا کہتا ہے اللہ, اولئک الذین لعنہم اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے. کاٹو, بہت شوق ہے رشتہ داریوں کو کاٹنے, کاٹو. ملعون کس کی نظر میں؟ میری نظر میں, اللہ صاحب کی نظر میں, اپنے ماں باپ کی نظر میں؟ ہاں نہیں. اولئک الذین لعنہم اللہ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی لعنت ہے, اور لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا. اس پر اللہ کی رحمت نہیں ہو سکتی. اور جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا, جس کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا, جس کو اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا گیا, یقین کیجئے میرے بھائیوں, دنیا بھی برباد, برزخ بھی برباد, آخرت بھی برباد. اتنا ہی نہیں, آگے دیکھیے اللہ کیا کہتا ہے. اللہ کہتا ہے فَأَصَمَّهُ, اللہ کی لعنت ہے. دوسری چیز, اللہ نے ان کو بہرا بنا دیا.
اللہ نے ان کو بہرا بنا دیا ہے۔ امام صاحب آتے تھے، خطیب صاحب آتے تھے، مقرر صاحب آتے تھے، واعظ صاحب آتے تھے، عالم صاحب آتے تھے، بیان کرتے تھے لوگوں اللہ نے حکم دیا ہے رشتہ داریوں کو جوڑو، لیکن یہ سنتا تھا اور سن کے انسانی کرتا تھا۔ فَأَصَمَّهُمْ اللہ نے ان کو بہرا بنا دیا ہے، وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ اور اللہ نے ان کی نگاہوں کو چھین لیا ہے، ان کو حق نظر نہیں آتا۔ اللہ پھٹکار ہے ایسے لوگوں پر جو رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں۔ اے میرے بھائی، اے میرے بزرگ بھائی، اے میرے جوان بھائی، کتنے برس ہو گئے؟ 40 سال، 50 سال، کتنی عمر گزر گئی آپ کی؟ 50 سال کے ہو گئے، 60 سال کے ہو گئے، 70 سال، کتنی عمر باقی ہے؟ 5 سال، 4 سال، کوئی لکھوا کے لایا ہے اتنے سال جیوں گا؟ نہیں میرے بھائی، نہیں جانتے ہو آپ یہاں بیٹھے ہو، پتہ لگے ابھی گھر جاؤ کہ گھر پہنچو کہ نہیں پہنچو۔ یقین ہے کہ سچ ہے کہ نہیں ہوئی؟ یہی سچ ہے دنیا کے میرے بھائیوں۔ آخر کیوں یہ نفرتیں، کیوں یہ عداوتیں، کیوں یہ دشمنی، کیوں آخر ہم اپنے بھائی سے قطع تعلق کیوں کرتے ہیں؟ سگے بھائی، ہاں سگا بھائی ہے، بھائی نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور اس کی گھر والی کو نہیں بلا سکا، کچھ مجبوری رہی ہوگی، یا اس کے پورے گھر کی دعوت نہیں دی، یا اس کے سمدیانے والوں کو نہیں بلایا، اس کی کوئی مجبوری رہی ہوگی، بس اس بات پہ نفرت شروع ہے کہ نہیں؟ اس بات ہے کہ نہیں؟ معاشرے کا یہی حل تو ہے، چھوٹی معمولی باتوں پر نفرتیں شروع ہو جائیں۔ سگا بھائی نہیں بول رہا، میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں سعودی عرب کا ایک واقعہ، حقیقی ہے میرے بھائیوں، چونکہ میں اس سرزمین میں 7 سال گزار کے آیا ہوں، اسی لیے اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ بیان کرتا چلوں۔ ایک مرتبہ خطبہ جمعہ میں ایک خطیب صاحب خطبہ پیش کر رہے تھے جمعہ کے دن، سنیے گا میرے بھائیوں، اور شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، ذرا سنیے گا میرے بھائیوں۔ رب کلمۃ تؤثر فی القلب، بسا اوقات ایک کلمہ، ایک بات انسان کے دل میں اثر چھوڑ دیتی ہے۔ خطیب صاحب نے جمعہ کے دن خطبہ دیا اور خطبے میں اتفاق سے صلہ رحمی کا موضوع انہوں نے پیش کیا، اور قرآن کریم کے جو فضائل تھے، اور اسی طرح قرآن کریم میں کیا سزائیں ہیں، کیا وعیدیں ہیں قطع رحمی کرنے والوں پر، اس کے تعلق سے خطیب صاحب نے خطبہ دیا۔ خطیب صاحب نے دیکھا سامنے 2 بھائی ہیں، عمر تقریباً 55 60 یا 65 رہی ہوگی، 2 بھائی ہیں، 2 بھائی، سگے بھائیوں کی بات کر رہا ہوں، سگے بھائی بیٹھے ہوئے اور دونوں رو رہے ہیں۔ خطیب صاحب نے خطبہ ختم کیا، نماز پڑھائی، اور جمعہ کی نماز پڑھانے کے بعد وہ دونوں بھائی اٹھے اور آپس میں معانقہ کیا، آپس میں گلے ملے، اور گلے ملنے کے بعد امام صاحب کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں امام صاحب 5 سال ہو گئے ہم نے ایک دوسرے سے گفتگو نہیں کی، سلام نہیں کیا، 5 سال ہو گئے۔ سگے بھائی، ایک ہی ماں کے پیٹ سے جنم لینے والے دونوں بھائی ہیں، ایک ہی باپ کے نطفے سے پیدا ہونے والے دونوں سگے بھائی ہیں، 5 سال ہو گئے، گفتگو نہیں، سلام نہیں، خیریت نہیں، ایک بات بھی نہیں۔ لیکن کہا آپ نے جو آج قرآن و حدیث کے اندر جو سزائیں وعیدیں بیان کی ہیں، ہمارا دل پگھل گیا اور ہم سے برداشت نہ ہوا، اور آج ہم 5 سال کے بعد ملتے ہیں۔ اس کے بعد خطیب صاحب نے ان کو مبارکباد پیش کی، اور مبارکباد پیش کرنے کے بعد کہا اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں ملا دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پہلے ہی چلے جاتے اس دنیا سے تو کیا معاملہ ہوتا، کیونکہ قطع رحمی بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی آدمی، سن لیجئے، اگر کوئی آدمی بغیر توبہ کیے ہوئے مر گیا اور اپنے بھائی سے معافی تلافی کیے بغیر مر گیا تو سمجھ لیجئے وہ اس پر قرض ہے، وہ اس پر قرض ہے، اس کو قیامت کے دن جواب دہ ہونا پڑے گا اللہ رب العالمین کے سامنے۔ بہرکیف اگلے ہفتے انہی 2 بھائیوں میں سے ایک بھائی نے کال کی امام صاحب کے پاس، آنسو
نکل رہے ہیں، رو رہا ہے. ما یبکی، خطیب صاحب نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہے، کون سی چیز تمہیں رلا رہی ہے؟ کہنے لگا تو وہ یا اخی. اللہ اکبر. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے امام صاحب وہی بھائی جس سے 5 سال میں نے کلام نہیں کیا تھا، آج اس کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ یا اللہ. اندازہ لگائیے میرے بھائی زندگی کیا ہے. اللہ 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 کا رحم تھا ان دونوں پر کہ اللہ نے ان کو ملا دیا. اور ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو جنازوں میں بھی شریک ہوتے ہیں نہیں میرے بھائیوں، جنازوں میں شریک نہیں ہوتے اپنے بھائیوں کی. اللہ کیسے لوگ، ارے کیسا دل ہے تمہارا، نام کے مسلمان ہو پھر اپنے آپ کو کہتے ہو ہم فلاں جماعت اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں. ارے کاہے کہ تم اہل حدیث ہو، کاہے کہ تم مسلمان ہو کہ ایک آدمی اپنے سگے بھائی کے جنازے میں شریک نہ ہو سکے. قرآن کی بات اس نے نہیں مانی، حدیث کی بات اس نے نہیں مانی، کہ آپ اس کو اہل حدیث کہیں گے، آپ اس کو مسلمان کہیں گے. میرے بھائیو آپ اندازہ لگائیے یہ حالت ہے ہمارے معاشرے کی. اور سن لو ایک بات، سن لو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ذنب اجدر ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین اسی دنیا میں سزا دے دیتا ہے، اسی دنیا میں کسی نہ کسی وبال کے ذریعہ ان کو برباد کر دیتا ہے، ان کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے، ان کو سزا میں مبتلا کر دیتا ہے، ان کو توڑ کے رکھ دیتا ہے. فرمایا اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے البغی وقطیعۃ الرحم. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ظلم کی وجہ سے اللہ رب العالمین انسان کو اسی دنیا میں سزا دے دیتا ہے، اور دوسرا گناہ رشتے کو توڑنا ہے. کبھی دیکھا ہے رشتے داریوں کو توڑنے والے خوش رہے ہو؟ کبھی ہمیشہ بے چین، قلق میں، اضطراب میں مبتلا رہتے ہیں. اور عام طور پہ اس طرح کے لوگ ہارٹ اٹیک کے شکار ہوتے ہیں، کینسر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. حقیقت ہے میرے بھائیوں، ایسے لوگوں پر اسی دنیا کے اندر سزائیں طاری ہو جاتی ہیں. میرے بھائیوں آؤ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف آؤ. ایک آدمی آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اخبرنی عن عمل یدخلنی الجنہ. اے اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے، اللہ کے رسول کوئی ایسی بات بتلا دیجئے کہ مجھے جنت میں داخل کر دے اور مجھے جہنم سے دور کر دے. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، نماز قائم کرتے رہنا، زکات ادا کرتے رہنا، اور فرمایا وتصل الرحم، اور صلہ رحمی کرتے رہنا، رشتہ داری کو جوڑتے رہنا. میرے بھائیوں رشتہ داریوں کو جوڑنے کے تعلق سے آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں سب سے پہلی چیز رشتہ داری جس کے ذریعہ سے جوڑیں گے، جو اہم ترین چیز ہے وہ ہے دین. میرے بھائیوں آپ اپنے بھائی کو دین کی بنیادی باتیں بتائیے. اگر آپ کے والدین مشرک ہیں، اگر آپ کے والدین مشرک ہیں، ماں مشرکہ ہے یا ماں فاسقہ ہے یا والد فاسق ہے، اس کے باوجود بھی آپ کو صلہ رحمی کرنا ہے. تو یہ مشرک باپ ہے یا مشرکہ عورت ہے، اس کے باوجود بھی حکم ہے کہ ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کی جائے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ میرے پاس آئی لیکن ان کی حالت یہ تھی کہ وہ اسلام کو ناپسند کرتی ہیں، وہ مشرکہ ہیں. افا اصلوها، اللہ کے رسول کیا ان سے رشتہ رکھوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں. یعنی مشرک مرد ہے، یعنی مشرک باپ ہے یا مشرکہ ماں ہے، ان سے بھی حکم دیا گیا ہے کہ آپ صلہ رحمی کریں، ان سے رشتے کو جوڑیں.
چہ جائے کہ وہ آدمی مسلمان ہو، چہ جائے کہ وہ آدمی مسلمان عورت ہو، تو ظاہر سی بات ہے بدرجہ اولا آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ ماموں سے ناراضگی ہو گئی، خالہ سے ناراضگی ہو گئی، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ انی اصبت ذنبا عظیما، اللہ کے رسول بڑا گناہ کر دیا، فہل لی من توبہ، کیا توبہ ہو جائے گی میری؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہل لک من ام، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کیا تیری ماں زندہ ہے؟ قال لا، کہنے لگا نہیں، کہا ماں زندہ نہیں، ماں کی وفات ہو گئی۔ کہا ہل لک من خالہ، کیا تیری خالہ موجود ہے؟ کہا ہاں اللہ کے رسول خالہ موجود ہے۔ امام رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فبرھا، جاؤ اپنی خالہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ ہے ہماری پیاری، یہ ہمارے دلوں کو جوڑنے کا اور ہم ہیں کہ توڑے ہوئے، ہم ہیں کہ توڑے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے تجھے تیری موت کا پتہ نہیں، ارے جن سے تو نفرتیں کرتا ہے، اللہ کی قسم جب تیری موت ہوگی اور اسی حالت میں اگر تو دنیا سے چلا گیا تو سن لے یہ گھر والے جن کی وجہ سے تو نے اپنے چچا سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، جن کی وجہ سے ماموں سے ناراض ہے، جن کی وجہ سے بھائی سے رشتہ توڑ رکھا ہے، جن کی وجہ سے بہن سے رشتہ توڑ رکھا ہے، جن کی وجہ سے اپنے والد گرامی سے رشتہ توڑ رکھا ہے، سن لے وہی لوگ جب تو مر جائے گا 24 گھنٹے بھی تجھے اپنے گھر میں رکھنا پسند نہیں کریں گے۔ آپ مر جائیں گے، بڑی محبت، 24 گھنٹے بھی لوگ نہیں رکھتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ جسم خراب ہو جائے گا، بدبو آنے لگے گی لاش سے۔ اللہ اللہ، ان کی خاطر سگے بھائی کو چھوڑ دیا، ان کی خاطر اپنی اولاد کو چھوڑ دیا باپ نے، ان کی خاطر اولاد نے اپنے والدین کو چھوڑ دیا۔ اے بھائیوں کچھ سوچو کیا کر رہے ہو؟ کیا دنیاوی زندگی کے اغراض اور مقاصد کی خاطر اللہ رب العالمین کے فرمان کو بھلاؤ گے؟ کیا اللہ رب العالمین کا فرمان تمہارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں؟ سوچنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جتنے بھی آپ کے رشتہ دار تھے سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا سلوک کیا، پوری زندگی سیرت اٹھا کے دیکھ لیجئے امام رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بلکہ سب سے پہلا رشتہ جو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا ہے اپنے رشتہ داروں سے، وہ دینی رشتہ ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، اے نبی اپنے اقربا کو ڈرائیے، اے نبی اپنے قریب ترین لوگوں کو ڈرائیے، اے نبی اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو بلائیے۔ اور سب سے پہلے جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو آپ کے قریب ترین لوگ ہیں، جو آپ کے اقربا ہیں، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر کھڑے ہو کیا فرمایا تھا؟ امام احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے بھائیو حدیث کی کتاب میں موجود ہے، صحیح مسلم کی لمبی حدیث ہے، میں ذکر کرتا ہوں مفہوم۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبد مناف کے بیٹو، اے کعب بن لؤی کے بیٹو، اے مرہ بن کعب کے بیٹو، اے ہاشم کے بیٹو، اے عبد المطلب کے بیٹو، اے بنو ہاشم کے بیٹو، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا نام لے لے کر فرمایا تھا انقذوا انفسکم من النار، اے سارے کے سارے میرے رشتہ داروں اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لو، اللہ کی بھڑکتی ہوئی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فاطمہ، اے میری لخت جگر نور نظر، اے میرے جگر کے ٹکڑے، اے میرے کلیجے، اے فاطمہ انقذی
نفسکی من النار، اے فاطمہ تو بھی اپنے آپ کو آگ سے بچا لے، جہنم سے بچا لے، فإنی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اللہ کے یہاں میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہوں۔ یہ اصل ہماری تبلیغ ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں جب بھی جائیں، جو بیچارے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں آپ کے رشتہ داروں میں، جائیے ان کو دین کی باتیں بتائیے، توحید کی باتیں بتائیے۔ میرے بھائیوں یہ صلہ رحمی میں داخل ہے۔ اسی طرح صلہ رحمی میں ایک چیز جو داخل ہے میرے بھائیوں وہ ہے کہ آپ تہاد و تحابو، آپ میں ہدیہ پیش کیجئے، تحفے تحائف پیش کیجئے۔ آپ کی خالہ زاد کی شادی ہے، آپ کے ماموں زاد کی شادی ہے، آپ جائیے تحفہ لے کر کے۔ اگر ناراضگی ہے، بھائیو انسان ہے، آپ انسان ہیں، بشر ہیں، ممکن ہے انسانی ناطے سے آپ کے دل میں شیطان نے پھوٹ ڈال دی ہو، اسی طرح سے جس طرح سے سننا میرے پیارو سننا، جس طرح سے کس نے شیطان نے کہاں پھوٹ ڈالی تھی؟ آج سے ہزاروں سال پہلے یوسف اور ان کے بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈالی تھی، نہیں ڈالی تھی، لیکن اللہ یوسف جیسا نبی، اللہ یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا میرے بھائیوں؟ 20 سال کے بعد یوسف کی ملاقات اپنے بھائیوں سے ہو رہی ہے۔ عزیز مصر ہے یوسف، لوگوں سگے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا ہے، سگے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا ہے بے دردی کے ساتھ، لیکن 20 سال کے بعد یوسف مل رہے ہیں۔ عزیز مصر ہے صاحب، شاہ مصر ہے، مصر کے امیر ہیں، مصر کے بادشاہ ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ لوگوں نے پوچھا آپ یوسف ہیں اور یہ بنیامین آپ کے بھائی ہیں؟ کہا ہاں میں یوسف ہوں، میرا بھائی بنیامین ہے۔ کہا اب وہ سر جھکا کر کے کھڑے ہو گئے، ڈر گئے، آج تو قیامت آ گئی، آج بچنے والے نہیں ہیں۔ اللہ میرے بھائیوں، یہ ہے رشتے داری کو مکمل طور پہ حق عطا کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اذهبوا، جاؤ تم آزاد ہو، لا تثریب علیکم، قرآن نے نقل کیا لا تثریب علیکم، تم پر کوئی عار کی بات نہیں۔ ارے کہاں سے لاؤ گے ایسے جگر، کہاں سے لاؤ گے ایسے دل، کہاں سے لاؤ گے ایسے دماغ، ایسی محبتیں، ایسی مودتیں، ایسا پیار کہاں سے لاؤ گے میرے بھائیوں؟ اور یہی چیز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبیوں کے طریقے پر چل کے پیش کی۔ آپ کو علم ہونا چاہیے اما عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی گئی، اما عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی کچھ بدبخت منافقوں نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بی بی، میری آپ کی تمام مومنوں کی ماں اما عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان تراشی کی منافقوں نے، اور اسی میں کچھ مومنوں میں سے اس طرف چلے گئے اور انہوں نے بھی کوئی غلط بات اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کہہ دی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا اور ان پر تہمت کی وجہ سے کوڑے لگائے گئے تھے۔ انہی میں سے ایک پیارے صحابی تھے مصطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ، مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ کے بیٹے تھے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر خرچ کرتے تھے۔ دراصل یہ بغیر مال والے تھے، فقیر تھے، محتاج تھے، فلاش تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر خرچ کیا کرتے تھے۔ لیکن جب سنا میری بیٹی نبی کی بیوی مومنوں کی ماں پر تہمت لگانے والوں میں مصطح میرا خالہ زاد بھائی بھی شامل ہے، کہا واللہ انی لا انفق علیہ، کہا اللہ کی قسم اب اس پر خرچ نہیں کروں گا۔ لیکن رب کتنا عظیم ہے لوگوں، رب جوڑتا ہے توڑتا ہے، رب محبتیں معاشرے میں پیدا کرنے کا حکم دیتا ہے، رب پیار محبت کو نرمی سے پیش آنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اور تم میں سے جو فضل والے ہیں، جو کشادہ رزق والے ہیں،
وہ قسم نہ کھائیں اس بات کی کہ وہ مسکینوں کو نہیں دیں گے، رشتہ داروں پر خرچ نہیں کریں گے، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو نہیں دیں گے، بلکہ اللہ نے فرمایا الا تحبون، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے، تمہیں بخش دے۔ ابو بکر نے کہا واللہ انی لا احب ان یغفر لی، اللہ کی قسم میں پسند کرتا ہوں کہ مجھے بخش دیا جائے، میرا رب مجھے بخش دے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ایک بڑی بات تھی، بیٹی پر تہمت لگانے والوں میں سے شامل ہو گئے تھے اور نبی کی پاکیزہ بیوی پر تہمت لگانے والوں میں شامل ہو گئے تھے مصطفیٰ، لیکن اس کے باوجود بھی چند دن ان سے مال کو کھینچ لیا ابو بکر نے، لیکن اللہ نے حکم دیا کیا تم پسند نہیں کرتے، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ اللہ اکبر۔ ابو بکر نے کہا اللہ کی قسم میں تو بالکل پسند کرتا ہوں، اللہ مجھے بخش دے، اور پھر سے انہوں نے مصطفیٰ پر خرچ کرنا شروع کیا۔ میرے بھائیوں، صلہ رحمی مال کے ذریعہ سے بھی ہو سکتی ہے، صلہ رحمی ضرورت ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، آج کوئی آپ کا آپ کی خالہ ہے، بڑی فقیر ہے، فقیرہ ہے، محتاج، آپ کے چاچا ہے، آپ کا سگا بھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ آپ کے بچوں کو قوی بنا دیا ہے، وہ کما رہے ہیں، آپ کو کھلا رہے ہیں، ضروری ہے کہ اپنے بھائیوں کی دیکھ ریکھ کریں، جو ہو سکے میرے بھائیوں۔ کیا چلا جائے؟ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب دینے سے ختم ہوتا ہے، اے میرے پیارے دینے سے ختم نہیں ہوتا۔ آج میں تجھے رسول اللہ کی حدیث سناتا ہوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب ان یبسط له فی رزقی وان ینسأ له فی اثری فلیصل رحمہ۔ کیا خوبصورت حدیث ہے میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میری مائیں اور بہنیں بھی سنیں، یہ بہت عظیم حدیث ہے۔ کہا کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے، جس کی خواہش ہے کہ اللہ اس کے رزق میں برکت عطا کرے، سن لیجیے میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، ماں اور بہنوں، سنیے گا، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی رکھ دی جائے، اس کے رزق میں برکت کا نزول ہو، اور چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت نازل کر دی جائے، اس کی عمر کو تھوڑا مؤخر کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، اسے مہلت دے دی جائے تاکہ اور اچھے نیک عمل کر لے، کیا کہا امام رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَصِلْ رَحِمًا، اسے صلہ رحمی کرنے کی ضرورت ہے، اسے رشتہ داری کو جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ صلہ رحمی یہ سبب ہے رزق میں کشادگی کا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین پر اگر کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے تو وہ صرف صدقہ ہے، اور اگر رشتہ دار پر صدقہ کرتا ہے تو دو چیزیں، صدقہ بھی ہے اور صلہ بھی، صدقہ بھی کر رہے ہیں اور آپ جوڑ بھی رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اتنے سارے نصوص آ جانے کے بعد اگر ہمارے دل نہ پگھلیں، ہمارے دلوں میں اپنے بھائیوں کے تئیں جو نفرتیں چھپی ہوئی ہیں اگر وہ ختم نہ ہو تو آپ اپنے ایمان پر شک کیجئے۔ اس لیے میں جانتا ہوں اور میں نے اہل علم کو پڑھا ہے، اہل علم نے ذکر کیا ہے، چند اسباب آپ کے سامنے ذکر کروں گا اور اس کے بعد اپنی بات ختم کروں گا کہ اہل علم نے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ عام طور پہ جو رشتہ داریوں کو توڑنے والے حضرات ہیں ان کے یہاں یہ اسباب پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، پہلا سبب الجہل، جہالت۔ الجہل، جہالت۔ لوگ جہالت کی بنا پر ایسا کرتے ہیں، شریعت کے احکام سے نادان ہوتے ہیں حقیقت میں۔ لیکن ماشاءاللہ ہمارے تمام بھائی جو یہاں بیٹھے ہوئے، میں سمجھتا ہوں سب لوگ سمجھتے ہیں کہ صلہ رحمی کرنا، رشتہ داریوں کو جوڑنا یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ لہذا اگر کوئی نہیں جانتا تو وہ سن لے، ددھیال سے جتنے رشتے آتے ہیں، ننیحال سے جتنے رشتے آتے ہیں، سب کو جوڑنا واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی نہیں جوڑتا ہے، قطع تعلق کرتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ یہ دنیا میں بھی رسوائی کا سبب ہے، برزخ میں بھی رسوائی کا سبب ہے، اور آخرت میں سخت عذاب کا سبب ہے۔ سن لیجیے، تو پہلا سبب جہالت۔
دوسرا سبب کہ آدمی جس وجہ سے صلہ رحمی نہیں کرتا ہے وہ سبب ہے تکبر. یہ بہت بڑا سبب ہے. میں بڑا ہوں، وہ چھوٹا ہے، میں بڑا، میں اس کے گھر کیوں جاؤں؟ ایسے ہی تو ہوتا ہے، یہی تو ہم لوگ کہتے ہیں، ارے میں کیوں جاؤں، میں بڑا ہوں بھائی، وہ چھوٹا ہے وہ آئے، ارے وہ چھوٹی بہو ہے وہ آئے، میں کیوں جاؤں؟ ساس کہتی ہے نہیں میں کیوں جاؤں بہو کے پاس، بہو کہتی ہے میں کیوں جاؤں ساس کے پاس. تکبر. اے اللہ کے بندو انانیت کو چھوڑو. ارے کب تک انا میں جیو گے، کب تک گھمنڈ میں جیو گے، کب تک تکبر میں جیو گے؟ یہ تمہارا تکبر تمہاری سانس نکلنے کے بعد ختم، تمہاری روح ختم ہونے کے بعد ختم، تمہارے جسم کے بے جان ہونے کے بعد یہ انانیت ختم. ارے توڑ دو اس انا پرستی کو، ارے ختم کر دو اس تکبر کو، ارے ختم کر دو اس گھمنڈ کو. میرے بھائیو یہ گھمنڈ، یہ انا، یہ تکبر، یہ تعلی، یہ بلندی، یہ فخر، یہ غرور، یہ آپ کے کام آنے والا نہیں ہے. اس کو ختم کرو میرے پیارو. اللہ کی قسم تھوڑا سا تنازل اختیار کر لو، تھوڑا سا جھک جاؤ میرے بھائیو. محبت پیدا کرنے کے لیے اللہ کے بندو سن لو تھوڑا میرے بھائیو. جھک جاؤ، تھوڑا جھک جاؤ اللہ کے لیے، اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے ہاتھ کو جھکا لو تھوڑا. ارے انا کو ختم کر دو میرے بھائیو. انا کوئی اچھی چیز نہیں ہے اور زیادہ انا میں مبتلا ہو رہے ہو. شیطان وسوسے ڈال رہا ہے، شیطان پھوٹ ڈال رہا ہے. تو کیا کرنا؟ اپنی پیدائش کو یاد کر لینا. تمہاری پیدائش، تم کس سے جنمے گئے ہو، تمہاری پیدائش کیسے ہوئی ہے، کہاں سے تم آئے ہو دنیا میں، اس کو یاد کر لیا کرو. ساری انا ختم، سارا گھمنڈ ختم، سارا تکبر ختم. ارے 70 سال کے ہو گئے، چارپائی پہ پڑے ہوئے ہو، بیٹا نہیں پوچھ رہا ہے کہاں ہے انا. جو کل تک انا تھی بھائی کے پاس نہیں جا رہا ہے، جو کل تک انا تھی چچا سے نہیں ملنا ہے. آج تو حالات دیکھ لیجئے، سچویشن اس بھارت کی، اس انڈیا کی اور پورے میں کہتا ہوں یونیورس کی، اس دنیا کی آپ سچویشن دیکھ لیجئے. بات پر معمولی سی بات ہوتی ہے لوگ جھگڑے کرتے ہیں. معمولی سی بات ہوتی ہے، چچا کا دشمن ہو گیا، بھتیجے نے اٹھائی کلہڑی مار دیا. کتنے واقعات سنتے ہو آپ. ابھی لکھنؤ کے اندر جو واقعہ پیش آیا تھا کیا نہیں جانتے ہو؟ 4-5 بہنوں کو میرے بھائیوں باپ نے اور بیٹے نے مل کر کے، باپ نے اپنی بیٹیوں کو، بھائی نے اپنی بیٹیوں کو مار دیا، حتیٰ کہ ماں کو بھی مارا. کیوں میرے بھائیوں؟ کچھ نہ کچھ سبب ہے. تو سبب یہی ہے جہالت، سبب یہی ہے گھمنڈ، سبب یہی ہے عناد، دشمنی، تکبر. میرے بھائیوں ان ہوا پرستیوں کو چھوڑو، آؤ اللہ کی طرف. او اللہ کے بندو، او اللہ کی بندیوں، آؤ. تمہیں رب کہتا ہے، رب تمہیں بلاتا ہے. اللہ نے حکم دیا ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. ڈرو اللہ سے کہ جس کا نام لے کر کے تم رشتہ داریوں کا ایک دوسرے کو توسط پیش کرتے ہو. آؤ اللہ رب العالمین کی طرف آؤ. امام رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لوگوں جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ. بس ایک کام کر دو، صلہ رحمی کر لو، رشتہ داریوں کو جوڑ لو. میں انشاءاللہ اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں، آپ وعدہ کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ نفرتیں نہیں کریں گے؟ ہاں آواز آنی چاہیے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ، بولو زور سے بولو انشاءاللہ. کہہ دو آج اللہ کے لیے، ہم اللہ کے لیے اپنے بھائیوں سے دشمنی کو ختم کرتے ہیں. بولو انشاءاللہ. آج اللہ کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم اپنے بھائیوں سے ملیں گے، ہم اپنی بہنوں سے ملیں گے، اپنے چچاؤں سے ملیں گے، اپنے ماموں سے ملیں گے. ساس اپنی بہو سے ملے، بہو اپنی ساس سے ملے، بہو اپنے ساس سسر کی خدمت کرے، ساس سسر اپنے بہو پہ رحم کرم کا معاملہ کرے. میرے بھائیو یہی صلہ رحمی ہے، یہی محبت ہے. لوگوں محبت لے کر کے جاؤ. دشمنی کرنے والوں کو کوئی بھی یاد نہیں کرتا میرے پیارو، کوئی بھی یاد نہیں کرتا. اللہ کی قسم تم چلے گئے تو چلے گئے،
کوئی نہیں پوچھتا، لیکن محبت کرو گے فلاں صاحب سے، ارے زید بھائی، ارے عبداللہ بھائی، ارے ماشاءاللہ کیا آدمی تھے، صلہ رحمی، ارے کیا بات ہے بھائی، جی کبھی بندے کو دیکھا ہے نہیں دشمن کرتے ہوئے۔ میرے بھائیو نام ہو ایسا نام ہو جعلی لسان صدق فی الآخرین۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ بعد میں آنے والوں میں میرا ذکر خیر جاری کر دینا، ذکر خیر چاہتے ہو میرے پیارو، چھوڑ دو دشمنی، چھوڑ دو اللہ، چھوڑ دو میرے پیارو۔ عمر کا کوئی بھروسہ نہیں، کوئی بھی بھروسہ نہیں، کس حالت میں آپ چلے گئے، کب چلے گئے۔ میرے بھائیوں یہ لوگ آپ کو منو مٹی جا کر کے آپ کو قبر میں دفنا، بلکہ میں کہتا ہوں دفنانا نہیں، بلکہ میں کہتا ہوں پھینک کے چلے آئے۔ سچ بتا رہا ہوں میرے پیارو، آپ تنہا ہے واللہ، ذرا سوچو، میری ماں اور بہنیں سوچیں، میرے بزرگ بھائی سوچیں، آپ کے یہ بھائی جنہوں نے آپ کے پیچھے ابھی نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنے کے بعد کندھوں پہ اٹھایا چھوڑ کے آ گئے، قبر میں دفنا کے آ گئے۔ ایک سگا بھائی، ایک سگا چچا اوپر سے پٹرے لگا رہا ہے، لوگ آتے ہیں مٹی ڈالتے ہیں، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ کہہ کر کے 3 مرتبہ مٹی ڈال کر کے چلے جاتے ہیں، اور جیسے ہی گئے آ گئے فرشتے، یا اللہ کیا جواب دو گے، کیا جواب دو گے میرے بھائیوں، کیا جواب دو گے؟ اس لیے اگر چاہتے ہو کہ تم اللہ رب العالمین کے یہاں جواب دو، اگر چاہتے ہو قبر ہی میں تمہارے لیے جنت کا بستر بچھا دیا جائے، میرے پیارو چھوڑ دو دشمنی کو، میرے پیارو چھوڑ دو ساری عداوتیں، میرے پیارو چھوڑ دو سارا کا سارا بغض، میرے پیارو میری ماں اور بہنوں اپنے دلوں سے ہر قسم کی کدورت کو نکال دو، آج سے اللہ کے لیے سب سے محبت کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ حضرات گرامی، ابھی تک آپ شیخ عبد الرحمن القصیمی حفظہ اللہ کا بڑا ہی جوشیلا اور بڑا ہی علمی خطاب سماعت فرما رہے تھے، دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا یہ خطاب انشاءاللہ آپ کے اندر کوئی تبدیلی ضرور لائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔